حدیث نمبر 29، عورت کے سوگ کی مدت۔ عن ام حبیبۃ ابنت ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما لما جاءها نعی ابیها دعت بطیب فمسحت ذراعیها وقالت ما لي بالطيب من حاجة لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 4 أشهر وعشرا۔ عن ام حبیبہ ابنت ابی سفیان، جو کہ ابو سفیان کی بیٹی ہیں۔ ام حبیبہ یہ نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات میں سے ایک ہیں، اور ام حبیبہ رضی اللہ عنہا ان کے خاوند تھے عبداللہ بن جاحش رضی اللہ عنہ۔ ان کے خاوند تھے عبداللہ بن جاحش رضی اللہ عنہ۔ تو یہ در حقیقت ہجرت کر کے اپنے خاوند کے ساتھ حبشہ چلی گئی تھی۔ تو جب ہجرت کر کے حبشہ پہنچی تو وہاں جا کر ان کا جو خاوند تھا عبداللہ بن جاحش، وہ کیونکہ حبشہ میں عیسائیوں کی کثرت تھی، تو عبداللہ بن جاحش جو تھے وہاں جا کر عیسائیوں سے متاثر ہوئے اور عیسائی مذہب کو قبول کر لیا، عیسائی ہو گئے۔ تو حضرت ام حبیبہ جو تھیں پھر ان کے نکاح میں نہ رہی، کیونکہ وہ غیر مسلم ہو گئے، انہوں نے اختیار کر لیا تھا۔ ام حبیبہ جو تھی ان سے پھر نبی علیہ السلام نے نکاح کیا، اور ان سے نکاح کرنے میں جو ولی تھے وہ اسحمہ، حبشے کا بادشاہ نجاشی، اسحمہ اس کا نام تھا، اسحمہ وہ ولی بنا، اور اس نے حضرت ام حبیبہ کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا۔ آپ وہاں موجود نہیں تھے، آپ تو مدینہ میں تھے، تو حبشہ سے ہی آپ کا نکاح کر کے حضرت ام حبیبہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مدینہ روانہ کر دیا، اور ساتھ خوب تحفے تحائف اور درم و دینار دے کر بھیجا۔ تو ام حبیبہ رضی اللہ عنہ جو تھی، یہ ابو سفیان جو کہ مکے کا چودھری تھا، تو یہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان، یہ بعد میں مسلمان ہوا، بیٹی پہلے مسلمان ہو چکی تھی۔ ام حبیبہ بنت ابی سفیان جو تھی، ان کے خاوند فوت ہو گئے، یعنی وہ عیسائی ہو گئے، تو یہ پھر اکیلی رہ گئی وہاں، تو ان باقی مہاجرین کے ساتھ۔ تو اسحمہ نجاشی جو حبشہ کا بادشاہ تھا، اس نے پھر اس کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا، اور ام حبیبہ رضی اللہ عنہ جو تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئی۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اگر بچی اور بچہ دور کسی ملک میں رہتے ہیں تو ان کا جو ہے آن لائن اگر نیٹ پر آمنے سامنے ویڈیو کال چلا کے اگر ان کا نکاح کر دیا تو نکاح ہو جائے گا۔ تو بہرحال اس نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں خوب لباس اچھے جوڑے، اور پھر درم کافی کثیر داران میں درم وغیرہ دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے ان کو وہاں سے روانہ کر دیا۔ ام حبیبہ پھر یہ مدینہ میں آ گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ساتھ ازدواجی زندگی انہوں نے شروع کر دی۔ تو ام حبیبہ ان کا نام تھا، اصل نام تھا رملہ، رملہ بنت ابی سفیان، لیکن کنیت تھی ام حبیبہ۔ تو ام حبیبہ جو ام المومنین میں سے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں سے ہیں، تو بیان کرتی ہیں لما جاءہا، جب خبر پہنچی ان کو، نعی ابیہا، ان کے باپ کی وفات کی خبر، جب ان کو ان کے باپ کی وفات کی خبر ملی، تو دعت بطیب، تو انہوں نے منگوایا خوشبو کو، فمسحت، تو ہاتھوں کو لگا کر اس طرح اپنے بازوں پر مل لیا اسے خوشبو کو، وقالت، اور پھر اپنی جو
تابعیات جو ان کے پاس شاگردیں، ان کی بچیاں جو گھر میں آ کر ان سے پڑھنے والی تھی، وہ پاس بیٹھی ہوئی تھیں، تو ان سے فرمانے لگی ما لی بالطیب من حاجہ، مجھے کوئی خوشبو لگانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی کہ میں کہیں جو ہے مجھے کوئی فنکشن تھا یا کوئی پروگرام تھا یا کوئی کسی وجہ سے میں خوشبو لگا رہی ہوں، مجھے خوشبو لگانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن صرف تمہیں یہ مسئلہ بتانے کے لیے کہ لولا انی سمعت النبی، اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا نہ ہوتا، یقول آپ فرماتے تھے لا یحل لامرأۃ، نہیں ہے حلال، لامرأۃ کسی عورت کے لیے، تؤمن باللہ جو اللہ پر ایمان رکھتی ہے، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہے، تحد وہ سوگ کرے، علی میت کسی میت پر، فوق ثلاث 3 دن سے زائد، کسی عورت کے لیے جو اللہ پر آخر کے دن پر ایمان رکھتی ہے، تحد وہ سوگ کرے، علی میت کسی میت پر، فوق ثلاث 3 دن سے زائد، یہ حلال نہیں ہے اس کے لیے، الا مگر ہاں حلال کس کے لیے ہے، علی زوج خامد پر سوگ کرنا اس کے لیے جائز ہے، اربعۃ اشہر و عشرہ یعنی 4 ماہ اور 10 دن سوگ کرنا۔ تو اس روایت میں بہت سے احکامات ثابت ہوئے، ایک تو یہ ہے کہ موت کی کسی کو اطلاع دینا، کسی کو میسج کر دینا یا کسی کو رابطہ کر کے یا کوئی بھی کسی طریقے سے موت کا اعلان کرنا یہ جائز ہے۔ دوسرا یہ کہ سوگ کسی کی وفات پر سوگ کرنا یہ زیادہ سے زیادہ صرف 3 دن کے لیے ہے، کوئی مرد کوئی عورت کسی ان کا کوئی قریبی فوت ہو جائے وہ 3 دن تک صرف سوگ کر سکتے ہیں، 3 دن سے زائد سوگ کرنا، کام کاج کر کے چھوڑ کے بیٹھ جانا اور روتے پیٹتے رہنا، چیخو پکار کرنا اور ہمیشہ غمگین ہو کر بیٹھے رہنا، یہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو پہلی بات یہاں یہ بیان کی گئی کہ سوگ جو ہے وہ کسی بھی میت پر وہ 3 دن تک ہے، 3 دن سے زائد نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یہاں عورتوں کے لیے ذکر کیا، مردوں کے لیے سوگ نہیں ہے، اس لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ مرد کے لیے کوئی سوگ نہیں ہے، عورت ہی سوگ کرے گی، 3 دن خوشبو نہیں لگائے گی، سرما نہیں پہنے گی، زیب و زینت میں اچھا لباس نہیں پہنے گی، اور کسی پر سوگ کرنا ہے۔ تو اس سے زائد سوگ جو ہے وہ صرف خامن پر ہے کہ کسی عورت کا خامن فوت ہو جائے تو وہ 4 مہینے اور 10 دن، 4 ماہ 10 دن وہ سوگ کرے گی، گھر میں رہے گی، گھر سے باہر نہیں نکلے گی، زیب و زینت نہیں بنائے گی، خوشبو نہیں لگائے گی، سرما نہیں پہنے گی، تو اس طرح سوگ کی حالت میں رہے گی اور اپنے خامن کے گھر میں ہی عدت گزارے گی، گھر سے باہر نکلنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ ایک تو یہ مسئلہ یہاں ثابت ہوا۔ دوسرا اس سے علماء نے یہ ثابت کیا ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ سوگ صرف عورت کے لیے ہے، اور بعض نے یہ کہا کہ ہاں اگر کوئی مرد بھی کسی پر افسوس کرنا سوگ کرنا رہتا ہے تو 3 دن تک ہی جائز ہے، 3 دن سے زائد نہیں۔ رہا مسئلہ عورت جو کسی کی بیوی ہو تو بیوی کے لیے اپنے خاوند پر سوگ کرنا جائز ہے، لیکن وہ بھی زیادہ سے زیادہ 4 ماہ تک، 4 ماہ اور 10 دن، تو 4 ماہ 10 دن تک سوگ کرے گی۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک عورت ہے، اس نے کہا اللہ رسول میری بیوی بیٹی جو ہے وہ سوگ میں ہے اور قریب ہے وہ اپنی آنکھیں ضائع کر لے، تو آپ اجازت دیں ہم اسے سرما پہنا دیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اس وقت کو یاد کرو جب تم میں سے کسی عورت کا خامد ہوتا تو وہ 1 سال کے لیے سوگ کرتی تھی۔ تو عربوں کے اندر یہ تھا، پہلے اسلام سے پہلے یہ عادت تھی، اگر کسی عورت کا خامد فوت ہوتا تو 1 سال تک اس کو کوئی جھونپڑی یا کوئی سادہ سا کمرہ بنا کے اس کے اندر اس کو بند کر دیتے، پورا 1 سال تک نہ نہانا نہ دھونا نہ صفائی نہ ستھرائی، تو سوگ 1 سال تک وہ عورت کرتی، سال گزرنے کے بعد وہ پھر کسی پرندے کو یا کسی جانور کو ذبح کرتی اور پھر ذبح کرتی اور اس کا خون عورت اپنی شرمگاہ پر لگاتی، پھر اونٹ کی مینگنیاں پکڑ کر ایسے پیچھے کو اچھالتی کہ اب میں نے ساری مصیبتیں ساری پریشانیاں پیچھے چھوڑ دی ہیں،
اب میں نئی زندگی شروع کروں گی۔ تو اسلام نے عورت کو عزت دی، اسلام نے عورت کو مقام دیا، اسلام نے سوگ یہی کہا کہ وہ زیب و زینت نہ اپنائے، خوشبو نہ لگائے، باقی اپنے خاوند کے گھر میں ہی وہ عزت کرے گی، گھر سے باہر نہیں جائے گی، اور چاہے اس کا کوئی قریبی بھی رشتہ دار فوت ہو جائے، نہ کسی کی تیمارداری کے لیے جا سکتی ہے، نہ کسی کی بیمار کسی کے لیے، نہ کسی کے جنازے میں، کسی کے فوت ہونے پر گھر سے باہر جا سکتی ہے۔ عورت کے لیے وہاں ہی عزت گزارنا ضروری ہے، اسے زیب و زینت سے بچنا چاہیے۔ تو باقی یہ ہے کہ اگر اسلام نے یہ اجازت دی کہ عورت اگر نہانا چاہے، غسل کرنا چاہے، صفائی کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، البتہ خوشبو سے اجتناب کرے۔ تو باقی یہ کہ اگر کوئی مجبوری ایسی بن گئی، مثلا عورت بیمار ہو گئی، اس کو اسپتال جانا پڑ گیا، تو لے جایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح عورت مسافر بیرون ملک اپنے خاوند کے ساتھ رہ رہی تھی، خاوند وہاں فوت ہو گیا، اور اس کے لیے وہاں رہنا، وہاں کی پراپرٹی کا رینٹ ادا کرنا اس کے لیے مشکل ہے، تو اس شکل میں وہ عورت وہاں سے واپس آ جائے گی، اور اپنے خاوند کے گھر جا کر، جو اس کے خاوند کا گھر ہوگا وہاں، اگر خاوند کا گھر نہیں تو اپنے سسرال میں جہاں خاوند کا حصہ ہے وہاں جا کر وہ 4 مہینے اور 10 دن عدت گزارے گی۔ عدت کے دوران نہ اس سے نکاح کی بات کی جا سکتی ہے، نہ نکاح کا اشارہ کیا جا سکتا ہے، نہ وہ کسی سے بات کر سکتی ہے۔ جب عدت پوری ہو جائے، اس کی 4 ماہ 10 دن مکمل ہو جائیں، پھر وہ نکاح بھی کر سکتی ہے، اس کا نکاح کیا بھی جا سکتا ہے، وہ کسی سے نکاح کی بات بھی کر سکتی ہے۔ البتہ یہ حکم اللہ نے عورت کو دیا کہ وہ 100 کے ایام میں، البتہ یہ ہے کہ اگر اس کا کوئی رشتہ دار اسے ملنے کے لیے آتا ہے یا کوئی غیر محرم ہے تو وہ پردہ کر کے اس سے اگر افسوس کرنا چاہے تو کوئی افسوس بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ کچھ احکام تھے جو اس روایت کے حوالے سے، تو اس لیے بتایا گیا کہ اگر کوئی عورت اللہ پر اور آخرت دن پر ایمان رکھتی ہے، جس کا اللہ پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، تو اسے پھر رب کی مان کے زندگی گزارنی پڑے گی، اپنی خواہشات، اپنی مطلب اپنے جو ہے من مانیاں نہیں کر سکتی، وہ اللہ کے حکموں کی پابند اسے ہو کر ہی زندگی گزارنی چاہیے۔ تو یہاں 100 کی مدت بیان کر دی تھی کہ 100 کی مدت 4 مہینے اور 10 دن ہے، تو 4 ماہ سے زائد 100 نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر عورت پریگنینسی کی حالت میں تھی، حالت حمل میں تھی اور خاوند فوت ہو گیا، تو اس کی عدت جو ہے وہ وضع حمل ہے، جب بچے کو جنم دے دے اس کی عدت پوری ہو جائے گی، چاہے وہ 10 دن کے بعد، چاہے وہ 8 مہینوں کے بعد، اس کی عدت وہی ہوگی جو اس کی حمل کی مدت ہوگی۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں سبیعہ الاسلمیہ ایک صحابیہ تھی جس کا خاوند فوت ہوا، اور 25 دنوں کے بعد اس کے ہاں بچے کو جنم دیا اس نے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اجازت دے دی کہ تمہارا 100 مکمل ہے، اور تم کسی سے نکاح کرنا چاہے تو نکاح بھی کر سکتی ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ مدت اسلام نے 4 مہینے 10 دن مقرر کی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی بھی بھائی ہے، باپ ہے، بیٹا ہے، کوئی بھی رشتہ دار ہے، اس پر عورت زیادہ سے زیادہ 3 دن سو کر سکتی ہے، لیکن یہ کہ مہینہ مہینہ جا کر وہاں بیٹھے رہنا، تو خاوند گھر میں اکیلا، تو یہ سب کیا ہے، خاوند کی حق تلفی ہے، اور خاوند سے دوری ہے، اور اس کی نافرمانی ہے۔ 3 دن تک زیادہ سے زیادہ اگر 100 کرنا ہے، ورنہ 3 دن کے بعد کوئی 100 نہیں ہے۔ تو اسی سے ہی بعض علماء نے استدلال کیا ہے کہ اگر کوئی بندہ فوت ہو جائے اور اس کے قریبی رشتہ داروں سے اگر کوئی اس کی نماز جنازہ غائبانہ پڑھنا چاہے تو 3 دن سے پہلے پڑھ سکتا ہے، 3 دن گزرنے کے بعد اس کے لیے دعا کی جاتی ہے، دوبارہ نماز جنازہ نہیں پڑھی جا سکتی۔ تو یہ تھے کچھ احکامات اس حدیث کے حوالے سے جو کہا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی سوال ہے آپ کے ذہن میں تو پوچھ